بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وقت کئی نشانیاں پوری کر کے اب دجال کے خروج کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں اونچے اونچے گھروں کی تعمیر، بیوی کا غیر شوہر کے لیے بننا سنورنا، مساجد سے دجال کا ذکر ختم ہونا، پانی کی قلت اور ناچ گانے کا عام ہونا شامل ہے۔ حدیث پاک میں دجال کو اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، قوم یجوج مجوج جیسی وحشت ناک قومیں گزری، اور فرعون، نمرود، شداد جیسے شہنشاہ گزر گئے۔ اللہ پاک نے ان سب کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا۔ ان سب کے حالات پڑھ کر اندازہ کریں کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا کہ جس کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض شخص یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ایک نظام کا نام ہوگا جسے دجالی سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم بتاتے چلے کہ دجال ایک انسان ہے جو کہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور قید میں ہے۔ اس کی قید کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7388 میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے تاکہ امت کو اس طرف رغبت ہو کہ وہ بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ وہ یہ ہے کہ دجال کا نہ ہوگا۔ دجال کے معنی بہت زیادہ جھوٹا اور مکار شخص کے ہیں۔ یہ شروع میں خود کو مسلمان ظاہر کرے گا، لیکن پھر نبوت کا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اصل میں یہود سے ہوگا۔ وہ ایک جوان، دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ میں لالگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھسا ہوگا۔ پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط پڑے گا۔ دجال کا ظہور مشرق سے خراسان سے ہوگا۔ اس بارے میں حدیث کی تمام کتابوں میں متفقہ علیہ ایک حدیث موجود ہے جو کہ نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ ہم لوگ لرز گئے۔ اگلی صبح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جان لیا کہ ہم لوگ کل کے ڈرے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، کل آپ نے دجال کے فتنے کی سنگینی کو بیان فرمایا تھا، جس سے ہمیں گمان ہونے لگا ہے کہ وہ ہمارے قریبی کھجوروں کے باغ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں تمہاری طرف سے خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں نہ ہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کی خود حفاظت کرے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بتائیے وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین پر وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلائیں گے
اور اس کی بات کو رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا اور وہ انہیں دعوت دے گا۔ وہ لوگ اس کی دعوت قبول کر لیں گے، تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، وہ آسمان بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین ان کے کہنے پہ غلہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اپنا خزانہ نکال۔ پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ بحوالہ مسند احمد دجال کے ظہور کے فوراً بعد 70,000 یہودی اصفہان میں اس کی تابع داری میں آ جائیں گے۔ اسے بہت سے مسلمان بھی گمراہ ہوں گے، سوائے چند مومن مردوں اور مومن عورتوں کے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ مردوں کی نسبت عورتیں اس کی زیادہ تابع دار ہوں گی، کیونکہ وہ بہت جلد کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن اور بیٹی کو رسی سے باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ دجال نہ مرد ہوگا، لیکن بہت سی عورتیں اس سے ہم بستر ہوں گی کہ اس کے بچے کو پیدا کرے، لیکن ایسا نہ ہو پائے گا۔ ان عورتوں میں زیادہ تعداد ان کی ہوگی جو بالوں کا جوڑا بنا کر سر کے اوپر والے حصے پر باندھتی ہیں، لیکن پھر بھی دجال بے اولاد ہی رہے گا۔ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنا فتنہ سامانی سے گمراہ کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی پر مامور ہیں۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے مزے دلوائے گا، جبکہ نہ ماننے والوں کو آگ میں جلائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ اب اندازہ کریں کہ آج ہم کس طرح شیطان کے پیچھے لگ کر جھوٹ، کینہ، شراب نوشی، زناکاری میں ملوث ہیں، تو سوچیں کہ دجال کے ظہور کے بعد ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں تو سورۃ الکہف کی یہ ابتدائی آیات یاد کر لیں اور روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نہ صرف دجال بلکہ دنیا کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔